आगे बढ़ते हैं और दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत औलाद की बात करते हैं। औलाद जब दुनिया में आती है तो अपने वालिदैन के लिए ढेरों खुशियां लाती है, लेकिन खुदा ना करे अगर वही औलाद किसी भी मरज़ में मुब्तला हो तो ये वालिदैन के लिए सबसे बड़ा गम बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा आप दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं। इस मरज़ का इलाज मौजूद है लेकिन इंतहाई महदूद है और बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से इसका इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर होता हमें नज़र आता है। इसीलिए 2012 से पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन ऐसे बच्चों की मुआवनत के लिए कोशा है और हज़ारों मुस्तहिक बच्चों को इलाज की सहूलियात फराहम कर चुका है। इस फाउंडेशन के CEO फरहान अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। कहिएगा, 2012 से ये खूबसूरत और बड़ा हिम्मत वाला कदम आप लोगों ने उठाया और आज 2021 लगभग 9 साल हो चुके हैं। इस फाउंडेशन के सफ़र के हवाले से मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका ने मुझे मौका दिया। 2010 में मेरी साहबजादी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जिसको पैदाइशी दिल का मर्ज़ा कहते हैं, वो लेकर पैदा हुई थी। फिर 2012 में हमने इस फाउंडेशन का आगाज़ रखा। 2013 में मेरी बेटी का इंतकाल हो गया था। तो इस सारे टाइम में 2-2.5 साल में पता चला कि पैसे वाले जो हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी फैसिलिटीज़ नहीं हैं और जो बेचारे पैसे के बगैर हैं उनके लिए तो लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो 2012 में जी पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज़ रखा। SCCP रजिस्टर करवाए, इससे टैक्स एग्जाम्पशन ली, PCP सर्टिफिकेशन हुई, यानी कि एक प्रॉपर इदारे का इसको एक शुरू किया गया। फिर जी हमने पहले साल से ही कोशिश की कि ऐसे मुस्तहिक बच्चे जिनकी हार्ट सर्जरीज़ के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं उनका इलाज करवाया जाए। तो 2012 में 3 बच्चों का इलाज हुआ जी। 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 370 से ज़्यादा बच्चे ऑपरेट करवाए। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2400 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज हमारी फाउंडेशन स्पॉन्सर कर चुकी है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अगर कोई शख्स ज़ाहिर है जो मुस्तहिक है, जो उस तकलीफ़ में, जो तकलीफ़ आपने भी जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे कि औलाद हो और उसको इस तरह की कोई हार्ट डिज़ीज़ हो, वो कैसे आप तक पहुंच सकता है? उसका इलाज पे कैसे होता है कि आप लोगों ने हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड लिए हैं, उन हॉस्पिटल्स में जाते हैं वो इलाज के लिए, फिर आप उसे पे करते हैं, किस तरीके से होता है काम? जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे ही किसी बच्चे के हार्ट का पहला मसला डायग्नोस होता है तो वो पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चे का जो नॉर्मल डॉक्टर है वो चेक करता है। फिर वो इसको रेफ़र कर देता है पैदाइशी दिल के अमराज के डॉक्टर के पास, यानी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास। पूरे मुल्क में फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं। अभी तक सिर्फ 30 से 35 बच्चों के स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस तरह 8 से 10 सर्जन हैं। तो एक तो हमारे इदारे ने इन सबसे पहले से रब्ता किया हुआ है। तो जब भी कोई पेरेंट जिनके पास पैसे नहीं हैं वो किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा और वो उसकी इलाज ज़रूरी है तो वो हमारे इदारे के साथ उनको रेफ़र कर देगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर, गूगल पर आप किसी भी सर्च इंजन पर जाकर फ्री चाइल्ड हार्ट ट्रीटमेंट लिख दें या सिंपली बच्चों के हार्ट का मसला लिख दें तो आपको एक हमारी हेल्पलाइन मिल जाएगी 0311 हार्ट। तो वहाँ कॉल कर लें तो इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे से आपका रब्ता हो जाएगा। ठीक, फरहान साहब ये बड़ा नेकी का कदम है और आपने शायद इसीलिए ये उठाया क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई भी वालिद या कोई भी वालदा जो है उस तकलीफ़ से ना गुजरे जो कि आपने देखी है। बहुत सारे बच्चों को ज़िंदगी आपने बख्शी और बहुत सारे बच्चों के लिए खुशी का वसीला बने, बहुत सारे वालिदैन के चेहरों पे मुस्कुराहट आपने बिखेरी। मुझे बताएं कि अभी के वक्त में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि आपकी फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज हैं? जी हम ना पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं जी। कराची में हम आगा खान के साथ काम करते हैं, लियाकत नेशनल के साथ काम करते हैं, पेशावर में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन RMI, फिर हमारा अपना सेंटर चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में। तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन कोई 100 से 150 बच्चे की क्यू है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं और हम इंशाल्लाह उनकी जो हार्ट सर्जरीज है उसकी जैसे ही इंशाल्लाह हमारे पास ज़कात इकट्ठी होती है तो उनको क्यू में लंबा नहीं लगना पड़ेगा। तो इस वक्त राइट नो एज वी स्पीक तकरीबन कोई 100 से 125 बच्चा है जो इंतज़ार कर के हार्ट सर्जरी के फंड्स इकट्ठे हों और उनका इलाज मुमकिन। सर यानी वो 100 बच्चे मुंतज़र हैं कि लोग डोनेट करेंगे, लोग ज़कात देंगे, अतियात देंगे
اس کے بعد ہی یہ ہو پائے گا. میں پھر ڈیفینیٹلی سر ود یور پرمیشن یہاں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پلیز مخیر حضرات تعاون کیجیے اس فاؤنڈیشن کے ساتھ, چونکہ جس طرح فرحان صاحب نے بتایا کہ وہ کوئی 5 6 10 بچے نہیں, وہ 100 بچے ہیں, وہ 100 کہانیاں ہیں, وہ 100 خواب ہیں, وہ 100 گھرانے ہیں جن میں خوشیاں آپ نے بھی گھیرنی ہیں. تو پلیز ڈونیٹ کیجیے. اس وقت ہم اسکرین پر فلیش بھی کریں کہ ہاؤ یو کین کانٹیکٹ اینڈ ہاؤ یو کین ڈونیٹ. فرحان صاحب کمنگ بیک ٹو یو, مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ ایک خیال ضرور ہے کہ جنرلی اگر اولاد تکلیف میں ہو, اولاد بیمار ہو اور اس طرح کا مرض ہو, تو آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں. آپ اولاد کی اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے علاج معالجے پر تو اپنی انرجی صرف کرتے ہیں, ادروائز بھی آپ جنرلی باقی سب چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن آپ نے ایک منفرد قدم اٹھایا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے علاج معالجے کی بھی ترتیب بنا رہے تھے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس فاؤنڈیشن کا قیام, اس طرف سفر کی شروعات کہ جو تکلیف آپ جس سے گزر رہے ہیں کوئی اور نہ گزرے, اور بچوں کو جن کو یہ مرض ہے جس طرح آپ کے بچے کو تھا تو کسی اور کو سہولت مل جائے. آپ نے اس طرف سوچا, وہ کیا مومنٹ تھا, کہ خیال کیسے آیا کہ آپ نے اس طرف کام کرنا ہے, اس فاؤنڈیشن کی طرف قدم بڑھانے ہیں؟ جی حقیقت تو یہ ہے سر کہ یہ صرف اللہ کا فضل. آج اللہ نے ہمیں موقع دے دیا کہ چلیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا حصہ ڈل رہا ہے. پروفیشنلی جی میری ایک آئی ٹی کی کمپنی ہے, الحمدللہ میرے گھر کا خرچہ وہیں سے چلتا ہے. تو جب آپ سب نارمل چل رہا ہو, اچانک آپ کو ہاسٹل میں 2 ہفتے کنٹینیوس رہنا پڑے اور آپ کے سامنے چیزیں ایسی آ رہی ہوں جو پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوں, تو اللہ ہی دل نرم کرتے ہیں الحمدللہ. وہیں پر پھر اللہ نے دل میں دعا ڈالی کہ بھائی اگر آپ کے گھر آیا ہے تو چلو کوشش کریں کہ آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کو کسی اچھے کام میں لگایا جائے. تو پھر اپنے پارٹنر سے ڈسکس کیا, جن لوگوں نے عائشہ کا علاج کیا ان سے ڈسکس کیا, تو یہ 2012 کا خواب آج الحمدللہ ایک حقیقت میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پھر ماشاءاللہ مصباح الحق بھائی نے ہمیں اب بچوں کے ہارٹ کے ہاسپٹل بنانے کا فوکس کر رہے ہیں. ایک 150 بیڈ کا بچوں کے ہارٹ کا ہاسپٹل اسپیشلائز, جس میں نہ صرف بچوں کے ہارٹ کا علاج ہو سکے, بچوں کے تحقیق کے بھی دروازے کھلیں اور کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے. جو ایک میں چاہتا ہوں بات آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اس وقت بہت کم بچوں کے اسپیشلائز ہارٹ سرجن ہیں, کیونکہ ایک سپر اسپیشلٹی ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں نا یہ بہت زیادہ ابھی کامن نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ جی اب ہماری ساری انرجیز بچوں کے ہارٹ کے ہاسپٹل پر لگیں, جلد از جلد یہ ہاسپٹل بن جائے تاکہ یہاں سے پورے کے پورے ڈاکٹرز, کنسلٹنٹ, کارڈیولوجسٹ, پرفیوژنسٹ, ٹیکنیشینز وہ تیار ہو کے پاکستان کے باقی شہروں میں بھی اسی طرح یہ ایک سینٹرز بنا سکے, جیسے انشاءاللہ ہمارا سینٹر اگلے 2 سال میں فنکشنل ہو جائے گا انشاءاللہ. بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں فرحان صاحب آپ. یہ مجھے ایک اور چیز ذرا سمجھائے گا, کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ یہ چیز ایکسپیرینس کیا کہ ایک بچہ جس کو پیدائشی طور پر 5 دل کی بیماریاں ایسی تھیں جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں تھا. کیا ایسے بھی بچے آپ کے پاس آتے ہیں کہ جن کو علاج کے لیے باہر کی ضرورت ہوتی ہے کہ باہر کے ممالک میں ان کا علاج ہوا جائے, تو پھر کیا آپ انہیں باہر بھیجتے ہیں, کیا پھر باہر ان کا علاج ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ اب تو میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایسے سرجن موجود ہیں جو دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی پروسیجر کر سکتے ہیں. جو چیلنج ہے نا وہ ہے کیپیسٹی کا, یعنی کہ ضرورت اگر 1000 کی ہے تو اویلیبلٹی 10 کی ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسا کیس ہو جو ہمارے ملک میں نہ ہو سکتا ہو تو ہم ڈیفینیٹلی جی ان کی ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, ان کو کنیکٹ کرا دیتے ہیں ریلیونٹ ہاسپٹل سے, ڈاکٹر سے, لیکن ان کا جو خرچہ ہے وہ لوگ پھر وہ خود اٹھاتے ہیں. اوکے سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ 100+ ایسے بچے ہیں جو اس وقت کیو میں ہیں جن کا علاج ہونا ہے, سر جب ان کے پیرنٹس کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے, اور وہ ظاہر ہے ایک امید ہوتی ہے ان کی کہ جب کانٹیکٹ کریں گے شاید آپ کہہ پائیں گے کہ ٹھیک ہے جی وی گاٹ دا فنڈز, ابھی آپ کے بچے کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, کیا کہتے ہیں وہ, کتنی امیدیں ان کی ہوتی ہیں؟ جی آپ نے بڑا سینسٹیو ایریا چھیڑا ہے. اصل میں نا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان کی آس نہیں توڑتے, ہم ان کو نا ڈیٹ لے دیتے ہیں, اور حقیقت میں ان سب بچوں کی نا ڈیٹ آلریڈی شیڈیولڈ ہیں. اور اللہ کا فضل ایسا ہے کہ الحمدللہ کبھی پیسے کی وجہ سے نا ہمارا کام رکا نہیں ہے. تو یہ تو یہی بات ہے کہ بس ہم اپنا حصہ ڈال دیں, اور ہم جو بھی ہماری فاؤنڈیشن تک آ جاتا ہے نا اس کو سر واپس نہیں لوٹاتے. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو آگے ہیں نا تو وہ مسکرا کر ہی جائیں. ایک امپورٹنٹ بات بتانا چلوں کہ ایسی مائیں جو ہمارے پاس بچوں کو لے کر آتی ہیں علاج سے پہلے, اس وقت بھی ان کے آنسو ہوتے ہیں, اور جب وہ اپنے بچے کو یہاں سے ماشاءاللہ علاج کروا کر گھر جا رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں,
کیونکہ ہماری شاید واحد ایسی فاؤنڈیشن ہے جو صرف بچے کے ہارٹ کے اوپر نا پاکستان میں ایکسکلوسیو کام کر رہے ہیں. تو بچہ بھی سینسٹیو ہے, ہارٹ بھی سینسٹیو ہے, بس یہ دونوں چیزیں جب کسی بھی ڈونر سے ہم بات کرتے ہیں نا تو واقعی ہی دل تک یہ بات پہنچتی ہے. تو ہماری تو بس یہ کوشش ہے کہ ہم اپنا حصہ ضرور جس بھی کیپیسٹی میں ہے ضرور ڈالیں, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں باقی ناظرین کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور بچوں کی ہارٹ کے لیے ہسپتال کی کنسٹرکشن کے لیے اس ادارے کو سپورٹ کریں. بالکل, اور فرحان صاحب ہماری بھی تمام دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ آگے بڑھیں, ان بچوں کی خوشی کا وسیلہ بنیں, اور تاکہ یہ جو بچے ہیں نا یہ زندگی کی جانب بڑھ سکے اور ان کے ماں باپ کے چہروں پر خوشی ہو. یقیناً جب جیسے کہ شعیب انہوں نے کہا بھی کہ جب ماں باپ آتے ہیں تب بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, جب جا رہے ہوتے ہیں تب بھی تب وہ تسلی ہوتی ہے. تو ان والدین کی تسلی کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے کہ ہم اپنی اسکرین پہ فلیش کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آگے بڑھیے اور جناب آگے بڑھ کے ان کی مدد کیجیے. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے تو بریک لیتے ہیں ہم پہلے, اور بریک لینے سے پہلے ہم لاسٹ میسج لے لیتے ہیں. میں چاہتا کہ فرحان صاحب خود اگر یہ ایک میسج دیں, چونکہ ظاہر ہے فرحان صاحب آپ جس طرح ذکر کریں کہ 100 بچے کیو میں اور ڈیٹ شیڈیولڈ ہوتی ہیں, آئی ایم شیور شارٹ آف فنڈس کا معاملہ ٹھیک ہے, اللہ وسیلہ بناتا ہے, لیکن ایٹ دس ٹائم دس رمضان ہم نے تو اپیل کی ہے, میں چاہتا ہوں آپ سے بھی, آپ نے بھی اپیل کی, لیکن ذرا لوگوں کو بتائیں تو صحیح وہ 100 بچے, وہ 100 گھرانے جو اس امید میں آپ لوگوں کے ساتھ بندھے ہیں علاج ہوگا, بر وقت ہوگا, ڈونیشنز کتنی زیادہ ریکوائرڈ ہیں, کتنا خرچ ہوتا ہے ایک بچے کے علاج پر؟ جی, ایک بچے کی اوپن ہارٹ سرجری پر تقریباً 4.5 سے 5.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے, اور ہماری جو سالانہ کوشش ہوتی ہے جی ہم 22 سے 25 کروڑ روپیہ بچوں کی ہارٹ کی سرجری کے لیے اکٹھا کرتے ہیں. ابھی اس دفعہ سے اور لاسٹ ایئر سے یہ چیلنج ڈیفینیٹلی رہا ہے سر کہ کووڈ کی وجہ سے نا میجورٹی پیسے کووڈ ریلیٹڈ پاورٹی چیریٹیز کی طرف لوگ لگا رہے ہیں, یعنی کہ راشن ڈسٹریبیوشن پر لوگوں کا فوکس ہے. میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ وہ تو ضرور کریں, اس کا نہ روکیں, لیکن بچے بھی سال کے اسی طرح ہی پیدا ہو رہے ہیں جیسے کووڈ سے پہلے پیدا ہو رہے تھے, کیونکہ ہر 100 میں سے ایک بچہ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو لاسٹ ایئر اگر یونیسیس کے نمبر دیکھیں تو ایگزیکٹ 57,000 بچہ پاکستان میں دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اب اس میں سے 1/3 کو تو پہلے سال سرجری کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں منیمم 20 سے 25,000 بچوں کو آپریٹ کروانا ہے. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ جی پرائورٹائز ڈیفینیٹلی کریں, لیکن بچوں کے ہارٹ کے علاج کے لیے ضرور زکوٰۃ اور اپنی ڈونیشن دیجیے, کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ آپ ایکچولی بچے کے صرف ہارٹ ٹریٹمنٹ پر نہیں لگا رہے, آپ اس کے فیوچر پر انویسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ بچے کی ہارٹ کا مسئلہ پہلی دفعہ پیدائشی حل ہو گیا تو وہ فار لائف اس کو پیدائشی دل کا مسئلہ نہیں ہوگا, اور پھر آپ اس کے فیوچر میں انویسٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, پاکستان کا مستقبل ہے, اس کو ہم سب کو مل کر بچانا ہے. فرحان صاحب ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے.